अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट अमजद खान सवात वाला। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल का मकसद क्या है। मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया है इसका मतलब क्या है, गोल क्या है मेरा इसके पीछे मेरा जो गोल है वो है पाकिस्तान की जितनी भी मसले हैं, चाहे नेशनल लेवल पे है या हमारे लोकल लेवल पे है, सोशल मसले हैं जो भी हैं, उन सब के बारे में बात करना और उनके बारे में अपने जो हमारे जहनों में एक सलूशन आता है कि ये मसला ऐसे हल हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपने राय का इजहार कीजिए। शुक्रिया। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है पाकिस्तान में इस्लाम को जिस तरीके से डील किया जाता है और लोग इस्लाम को जिस तरीके से अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सलूशन क्या है। प्रॉब्लम है कि इस्लाम को लोग अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं और हर बंदे ने एक अलग फ्रेंचाइज खोल रखी है और इस्लाम का एक नया वर्जन बनाया है और लोगों को उसके मुताबिक दे प्रीच अकॉर्डिंग टू देयर न्यू वर्जन। उससे क्या होता है, लोगों के जहनों में एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन और डाउट्स पैदा होती हैं आम आम पब्लिक के दिमाग में, दिल और दिमाग में। डेली और वीकली नए बाबे आते हैं मार्केट में, नए मज़ार खुलते हैं, नए फ्रेंचाइजीज़ खुलती हैं, लोगों से पैसे बटोरते हैं, लोगों से फ्रॉड्स किए जाते हैं। कभी बेहश्ती दरवाज़ा आता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो बहुत सारे खरापात इस्लाम में दिन ब दिन ऐड होते जाते हैं। इन सारे मसलों का सद्भाव कैसे किया जाएगा और इनका हल क्या है, उस पे आज हम बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे एक और बड़ा मसला है वो है पितवा। यहाँ हर बंदा दूसरे पर पितवा लगाने में एक सेकंड भी नहीं सोचता। कोई कहता है ये फ़िरके वाले काफिर है, हम मुसलमान हैं। कोई कहता है फला बंदा काफिर है, मैं मुसलमान हूँ। तो ये जो पितवों का एक बाज़ार चल रहा है पाकिस्तान में, इसका भी कोई सलूशन होना चाहिए। तो इसके सलूशन के बारे में बात करते हैं। अब प्रॉब्लम आप लोगों की समझ में आ गई। अब आते हैं कि मेरे दिल में एक ख़्याल आया है कि इसका सलूशन कैसे आ सकता है पाकिस्तान में। वो ऐसे आ सकता है कि पाकिस्तान में नेशनल लेवल पर एक कौंसल बनाया जाए। वो कौंसल काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के अंडर, और इस कौंसल के अंडर फिर पाकिस्तान की जितनी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है या जितनी महकमा है वगैरह जो भी है, महकमा औक़ाफ़ है, जितनी भी महकमे हैं, वो सब इस कौंसल के अंडर काम करेंगे। अब इस कौंसल में बंदे कौन कौन होंगे? इस कौंसल में पाकिस्तान की जितनी भी फ़िरक़े हैं, हर फ़िरक़े से दो दो बंदे होंगे, इस्लामिक स्कॉलर्स जिनको इस्लाम, कुरान और हदीस की नॉलेज हो। वो सारे बंदे इस कौंसल के मेंबर बनेंगे, परमानेंट मेंबर। जितने भी पाकिस्तान के फ़िरक़े हैं, पाकिस्तान में जितने भी सेक्टर्स ऑफ इस्लाम हैं, सब के सब इसके हर एक से दो दो बंदे इस कौंसल के मेंबर्स होंगे। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। इस आयत को लेके इसके मुस्ताक में ये एक कौंसल बनेगा। सारे मिल बैठ के एक जगह बैठ के फिर डिसाइड करेंगे कि ये कौंसल काम कैसे करेगा। अच्छा, इसके अलावा इस कौंसल में 10 से लेकर 15 तक इंटरनेशनल स्कॉलर्स भी होने चाहिए। इनके अलावा इस कौंसल में 2 या 3 कानूनदान भी होने चाहिए जो गैर जानिबदार हों। इसके अलावा इस कौंसल में 5 से लेकर 6 तक पाकिस्तान के जो गैर जानिबदार इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उलमाए दीन हैं, वो भी इसके मेंबर्स होने चाहिए। ये सारे मिलके 70-80 बंदे बनेंगे, इसका इन बंदों का कौंसल बनेगा। अब आते हैं कि ये कौंसल करेगा क्या। सबसे पहले तो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। मेरा पर्सनली भी एक ड्रीम है कि पाकिस्तान को डिजिटल होना चाहिए। दुनिया भी डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। तो इस कौंसल का एक वेबसाइट होगा सेपरेट, और एक इनका मोबाइल ऐप होगा इस्लाम 360 की तरफ पे। जैसे वो काम करता है इस तरह इसका इनका ऐप भी काम करेगा। अब इसके बाद ये कौंसल एक मेजर बॉडी होगी क्राइटेरिया बनाने के लिए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से अभी शेयर करूंगा एक एक करके। उसके बारे में ये लोग एक लाइह अमल बनाएंगे और जो इसके अंडर इदारे हैं, महकमा औक़ाफ़ वगैरह, वो उनको कंप्लाई करेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली। ये लोग शुरू करेंगे बेसिक से। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पाकिस्तान की जितनी भी मसाजिद में ख़तीब है, सारे ख़तीबों के लिए एक क्राइटेरिया बनाएंगे कि ये फलां बंदा इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा तो उसको एक सर्टिफिकेट, एक लाइसेंस इशू किया जाएगा। उसके बाद वो बंदा ख़तीब बनने के अहल होगा। इसके अलावा दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान के जितने भी ख़तीब होंगे सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। गवर्नमेंट उनको पे करेगी। जैसे गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स है, पुलिस है, वापडा है, रेलवे है, उनकी तरह ख़तीब भी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, गवर्नमेंट उनको पे करेगी।
تو جو پہلا پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی پاکستان میں خطیب ہے، چاہے جس بھی مسلک سے ہو، جس بھی مسلک کا مسجد ہو، ہر مسلک اپنا اپنا پھر ایک کرائٹیریا بنا سکتی ہے، لیکن جو بھی کرائٹیریا ہوگا وہ اس کونسل سے ویریفائڈ ہوگا، ٹیسٹیفائڈ ہوگا، انڈورس ہوگا۔ اس کے بعد یہ کونسل ہی ان کو لائسنس وغیرہ جو بھی ہے سرٹیفکیٹ ایشو کرے گی۔ دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی جتنی بھی مساجد ہے ان میں جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، عید پہ خطبے ہوتے ہیں، جو بھی ہے، یہ سارے خطبے اس کونسل سے ویریفائی ہوں گے۔ یہ کونسل ان کو ایک لسٹ بنا کے دے گی، ایک PDF فارمیٹ میں خطبے ایشو کرے گی 50 سے لے کے 100 تک، اور پورے پاکستان میں سارے مساجد میں صرف وہی کمپلائی ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جتنے بھی خطبات ہوں گے سارے کے سارے اس کونسل سے ویریفائڈ ہوں گے۔ ان کے ویب سائٹ پر ایک پورٹل ہوگا، ڈیجیٹل لائبریری، اس میں ہوں گے PDF فارمیٹ میں، سارے بندے وہاں سے لے سکتے ہیں، یا ایک بک کی شکل میں بھی پبلش کر سکتے ہیں، سارے مساجد میں وہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل لائبریری ان کے ویب سائٹ میں ہوگی، پاکستان کی جتنی بھی مسلک ہے، ہر ایک مسلک کی اپنی اسلامک بکس ہے، سارے کے سارے بکس یہ کونسل والے ان کو منگوائیں گے اور ساری کتابوں کو ایک بار پھر ریویو کریں گے۔ ان میں جو بکس صحیح ہے، اوتھینٹک ہے، یا ان بکس میں جو کچھ بھی اوتھینٹک ہے وہ بتائیں گے کہ یہ اوتھینٹک ہے جس بھی فرقے کے ہو، اور جو اوتھینٹک نہیں ہے وہ یہ لوگ ڈسکارڈ کریں گے۔ جو اوتھینٹک ہے وہ اپنے ویب سائٹ پر رکھیں گے ڈیجیٹل فارمیٹ میں، یا اس میں ہارڈ کاپی میں، جو بھی ہو۔ لیکن جتنی بھی اسلامک بکس ہوں گے، جس بھی فرقے سے ہوں گے، ان کا اپروول یہ کمیٹی دے گی۔ اس کمیٹی کے جتنے بھی ممبر ہوں گے، 60 70 80 بندے، سب کے سگنیچر اس پہ ہوں گے کہ یہ اسلامک بکس ہے، یہ اوتھینٹک ہے۔ اتنے جو علماء کرام ہیں، اسکالرز ہیں، انہوں نے اس کو ویریفائی کیا ہے، صرف وہی بکس چلی گی، اس کے علاوہ کوئی بھی اسلامک بک نہیں چلی گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جتنے بھی مدرسے ہیں، ان مدرسوں کا سلیبس یہ کونسل بنائے گی۔ اس کے بعد وہ سلیبس سارے مدرسوں میں نافذ العمل ہوگا، اور محکمہ اوقاف یا ان کے جو بھی بورڈز وغیرہ ہے وہ میک شور کریں گے کہ وہی سلیبس فالو ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ جو اگر یہ کونسل ضروری سمجھے، جو بیسک اسلامک آئیڈیالوجی ہے، اس کے بارے میں یہ کونسل 2-3 بکس لکھیں گے، اور وہ بکس پبلش کریں گے، PDF میں بھی، ڈیجیٹل فارمیٹ میں بھی، ہارڈ کاپی میں بھی، پورے پاکستان میں وہ سرکولیٹ ہوں گے، لوگ ان کو فالو کریں گے۔ وہ بیسک اسلام کے بارے میں ہوں گے، جیسے اخلاقیات، سب سے پہلا بک اخلاقیات کے بارے میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ جو بھی اسلامک بیسکس ہے ان کے بارے میں۔ اب یہاں ایک بات آتی ہے کہ ہر فرقے کی نماز کا طریقہ الگ ہے، کوئی بات نہیں، یہ لوگ ایک بک ایشو کر سکتے ہیں، اس بک میں لکھیں گے کہ نماز کے 4 طریقے ہیں، 5 طریقے ہیں، 6 طریقے ہیں، 7 طریقے ہیں، یہ سارے صحیح ہے، اس فرقے کا یہ طریقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جو بھی بکس ہوں گے، اس پر سارے کے سارے علماء کرام، اسکالرس کے سگنیچر ہوں گے، ان سے اپروو ہوگا یہ بک، اور وہ پھر عام پبلک کے پاس پہنچے گا کہ بھئی اسی بک کو فالو کرنا ہے، یہی طریقہ ہے۔ سارے جتنے بھی مسلک ہے، جتنے بھی فرقے ہیں، سب کے سگنیچر اس پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اور کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ یہ لوگ ایک کرائٹیریا بنائیں گے کہ یہ کرائٹیریا ہے پاکستان میں، محکمہ اوقاف پھر اس کو کمپلائی کرے گی کہ پاکستان میں اتنے مساجد ہیں، سارے مساجد کا ڈیٹا، ان کا ڈیجیٹل ریکارڈ، ان کے انفراسٹرکچر کے بارے میں جو کرائٹیریا بنائے گی کہ مساجد ایسے ہونی چاہیے، اور پھر گورنمنٹ ان کو میک شور کرے گی کہ مساجد اس طریقے سے بن رہی ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے علاوہ جو بھی نئے مساجد بنیں گے، پہلے اس کے لیے محکمہ اوقاف سے پرمیشن لینا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی مسجد نہیں بنا سکے گا جب تک پرمیشن نہ ہو محکمہ اوقاف سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ ہر محلے میں 2-2 3-3 مسجد بنے ہیں، ہر محلے میں لوگوں کی دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہے، تو ہر بندہ اپنے لیے ایک الگ مسجد بنا دیتا ہے، تاکہ یہ طریقہ ختم ہو جائے۔ محلے میں اگر ضرورت ایک مسجد کی ہے تو ایک ہی مسجد ہونا چاہیے، وہ بھی گورنمنٹ سے رجسٹرڈ، ان کا خطیب گورنمنٹ سے رجسٹرڈ، سرٹیفائڈ۔ اس طریقے سے لوگوں میں محبت ہی بڑھے گی، نفرتیں کم ہوں گی۔ ہر بندہ اپنے لیے الگ مسجد نہیں بنائے گا، کیونکہ مسجدیں نہیں بڑھانی، نمازی بڑھانے ہیں۔ مسجد میں نمازیوں کی تعداد کو بڑھانا ہے، مسجدیں نہیں بڑھانی، یہ جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے آخری، کہ جتنی بھی پاکستان میں فتوے لوگ لگاتے ہیں لوگوں پر، کافر، مسلمان، یہ وہ وغیرہ جتنی بھی ہیں، سب کے سب سٹاپ ہونی چاہیے۔ یہ کونسل آتھورائز ہوگا فتویٰ دینے کے لیے۔ کوئی بھی ریلیجیس زکوٰۃ کے بارے میں مسئلہ ہے، کوئی بھی حج کے بارے میں مسئلہ جن لوگوں نے پوچھنا ہے، اس کونسل سے پوچھیں گے، یہ کونسل اس کا جواب دے گا۔ فتویٰ جتنے بھی فتوے ہیں، یہ کونسل اس فتوے کے بارے میں ویریفائی کریں گے، اور یہ کونسل اس بارے میں فتویٰ دے گا۔
اس کے علاوہ جتنی بھی مدرسے ہیں، علماء کرام ہیں پاکستان کی، کوئی بھی بندہ کسی بھی اسلامک مناظرے میں حصہ نہیں لے گا جب تک اس کونسل سے ویریفیکیشن نہ ہو اور کونسل کی اتھارائزیشن لیٹر ان کے پاس نہ ہو۔ اس کے علاوہ اسلام کے نام پہ جلسی جلوس پر مکمل پابندی ہوگی۔ جب تک یہ کونسل نہ کہے کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، تب تک عام بندے کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اسلام کا ٹھیکیدار بنوں اور یا اسلام کا نیا فرنچائز کھولوں۔ جتنی بھی یہ بابیں ہیں، مزارات ہے، جو بھی ہے، جس بھی فرقے سے ہیں، ان سب کے بارے میں پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کے بارے میں اسلامی طریقہ کار لوگوں کے سامنے لایا جائے کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر صحیح ہے تو ایسے صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو ایسے غلط ہے، اور یہ 70-80 علماء کرام اس بات کو انڈورس کریں گے تاکہ عوام کے سامنے ایک کلیئر پکچر ہو۔ اس کے علاوہ اگر گورنمنٹ کو، پارلیمنٹ کو کسی بھی مسئلے پر، کسی پر بل، کسی بھی قرارداد پر اسلامک ویوز یا پوائنٹ آف ویو چاہیے تو وہ اس کونسل سے رہنمائی لیں گے، یا اگر سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹس کو، جسی بھی کورٹ کو کوئی بھی ایشو پر رہنمائی چاہیے، یہ کونسل ان کی رہنمائی بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ کونسل لوگوں کی رہنمائی کریں گے پراپر اسلام بیسک آئیڈیالوجی کے بارے میں، تاکہ ہمارے ملک میں فرقہ پرستی کم سے کم ہو جائے اور لوگوں کے بیچ میں نفرتیں کم سے کم ہو جائے اور محبتیں بڑھ جائے، اور عام پاکستانی کی نظر میں اور غیر مسلموں کی نظر میں اسلام کا ٹرو سائڈ سامنے آ جائے جس کو لوگ فالو کر سکیں۔ شکریہ، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ گئی ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔